بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں، غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں، اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے۔ غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے، قحط، ویران ہو جاتے ہیں دل، اور جو دلوں پر خشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا، اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے، دیکھیں نا، آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھانا بھی غیر معتدل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث ضرر بن جاتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غافل ہو کر، مدہوش اور بے ہوش ہو کر نہیں۔ غفلت دل کو ویران کرتی ہے، طبیعت میں خشکی لاتی ہے۔ غافل کبھی نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم آ گیا حساب دینے کا، لیکن وہ بھی غافل ہیں۔ ہمارے جو زیادہ تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی، چیزیں گڑبڑ ہو گئیں۔ جس آدمی نے پھول لگائے ہوں، پھل لگائے ہوں، کھیتی لگائی ہو، وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا، اسے توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکھدے نہیں، اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا، رکھوالی کرنے والا، تو پھر ان کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ ہماری جو غفلتیں ہیں یہ بڑی ضرر کا باعث ہیں، نقصان کا باعث ہے، اور مجبوری معاف ہوتی ہے، غفلت معاف نہیں ہوتی۔ اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ایک مجبوری ہو گئی جی، خدا نخواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں، فیملی میں کسی کی شادی ہے، اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن اگر کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا لیکن مدرسے نہیں آیا، یہ اسکول نہیں آیا، رستے میں غافل ہو گیا، تو یہ بات خوفناک تھی۔ یہ قابل سزا جرم تھا کہ تو غافل ہو گیا اپنی پڑھائی سے، تو گھر سے آیا